دفعہ دینے کی ضرورت چلیں انگیج کر لیتے ہیں عامر یہ صاحب. دیکھا گیا ہے کہ اس کے اندر قانون معذرت سابق آئی جی خیبر پختونخوا نعیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں ساتھ ملاتے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ نعیم خان صاحب. اوور ٹو یو عامر صاحب. جی نعیم خان, آپ نے بڑا ایک شاندار درخشاں آپ کا کریئر رہا پولیس میں, تو یہ آپ بتائیں کہ یہ جو اوسط 5 ماہ ایس ایچ او اور اوسط 8 ماہ پنجاب کے اندر رہی, کیونکہ سارے پاکستان کے اندر ہی ایسا سلسلہ رہا, مگر پنجاب جو کہ 56% ہے, میرا یہاں سب سے زیادہ برے حالات ہیں, اس سے پولیس کی کارکردگی پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ جی السلام علیکم. جی عامر صاحب, تھینک یو فار ٹیکنگ می آن یور شو. ایکچولی جی اگر آپ اس ایشو کو ایک ہالسٹک طریقے سے دیکھیں, گورنمنٹ آفیسز یا جو پبلک آفیسز ہوتے ہیں, دیز آر بیسکلی اے پوزیشن آف ٹرسٹ. اور جو افسر جو یہاں پہ جس کو یہ اتھارٹی انٹرسٹ ہوتی ہے انڈر دا لا, so that authority is to be used in pursuing the goals and purposes of his department, which ultimately are all, ان کا aim ہوتا ہے welfare of the public. جب کبھی آپ کسی افسر کو ایک پوزیشن آف ٹرسٹ, چاہے وہ ایس ایچ او ہو, ایس ڈی پی ہو, ڈی پی او ہو, آر پی اوز ہوں یا سینئر آفیسرز ہوں, جب بھی آپ ان کو وہاں پوسٹ کرتے ہیں تو یہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ دے ول پرفارم ٹو دا بیسٹ آف دیئر ابیلٹیز ٹو اٹین آل دیز گولز اینڈ آبجیکٹیوز جو کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کے ایمبٹ میں آتے ہیں. جب ہم سیکیورٹی آف ٹینیور کی بات کرتے ہیں تو سیکیورٹی آف ٹینیور کی امپورٹنس یہاں پہ آتی ہے کہ ناٹ اونلی سیکیورٹی آف ٹینیور میکس این آفیسر فیل سیکیور against external influences and interferences, اور نہ ہی اس کو پھر وہ ایک آف ہونا چاہیے کہ اس کی ڈیسیجن میکنگ جو ہے if it is independent, legal and ethical, so he should not fear any adverse action or he should be able to withstand pressure. Not only the officer, but security of tenure also helps give the system as a whole stability, because وہ جو continuity of focus ہوتا ہے on those policies اور وہ جو initiatives ہوتے ہیں which have been started by that officer, that sort of help in implementing the policies better. وہ تو پولیس کی, نعیم خان بہت اچھی بات کی آپ نے, وہ تو یہ تو پولیس کا بالکل ہو گیا, سارا ورکنگ ہی رک جاتی ہے جب اس کا سیکورٹی آف ٹینیور نہیں ہے, اسے یہ نہیں پتا کہ کتنے دن رہنا ہے کتنے دن نہیں رہنا, اور اس لیے وہ بینڈ کیا جا سکتا ہے. مگر اس کے اوورآل گورننس کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں, آپ اس کو اگر ذرا اردو میں بتا سکیں تو ناظرین کو زیادہ سمجھ آئے گا. گورننس پہ یہ ہے, دیکھیں جی جو گورنمنٹ کی جو ایکٹیویٹی ہے نا, مطلب اس کا ایم جو ہے وہ یہ ہے کہ جس میں پبلک کا ویلفیئر وہ ایم ہونا چاہیے. تو گورنمنٹ کا سسٹم ایسے ہے کہ انہوں نے مختلف لوگوں کو یہ اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ وہ لا کو, وہ پالیسیز کو امپلیمنٹ کریں. جب وہ آفیسر فری ہوں گے آف فیئر, ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا, ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا, تو اٹ از ایکسپیکٹڈ, توقع یہ ہوگی کہ ان کی ڈیسیجنز جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہوں گے اور لوگوں کو بھی ایک فیئر, انڈیپینڈنٹ اور ایک ایتھیکل طریقے سے ڈیلیوری ہوگی. پولیس اسٹیشن کے لیول پہ اگر آپ دیکھیں, فریکوینٹ ٹرانسفرز آف ایس ایچ اوز از آلسو, یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے. یہاں پہ ادر دین ادر تھنگس جو مینٹیننس آف پولیس ریکارڈ ہے وہ بھی افیکٹ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب کوئی آفیسر کیا کہتے ہیں اس کو آپ اپنے ٹینیور سے پہلے ٹرانسفر کرتے ہیں اور جب کہ اس کا کوئی قصور بھی نہ ہو, تو یہ بہت غلط سگنل بھیجتا ہے ٹو دی ادرس, not only in the district but in surrounding districts.
بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر یہ کیونکہ آپ 22ویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے ہیں، ہائیسٹ لیول تک گئے ہیں، تو یہ صرف پولیس کا مسئلہ نہیں ہے، تمام جو باقی سیکٹرز ہیں، فار ایگزامپل پی اے ایس کا بھی، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بھی یہی حال ہے، وہاں بھی اگر آپ سروے کریں تو ٹینیور کے اس طرح ہی رہے گا. ایون 22ویں 21ویں گریڈ میں بھی، 22ویں گریڈ میں بھی سیکٹریز کا بھی شاید اوسط اس سے قریب ہی رہے گی. مگر ابھی یہ سلسلہ جاری ہے. آف کورس اتنے اوور دا ایئرز یہ پولیٹیسائزڈ ہونے میں ہم شکایت تو کرتے ہیں کہ جی دیکھیں ہماری بیوروکریسی جو ہے وہ پرفارم نہیں کر رہی، اور یہ ایک فیکٹر بھی رہتا ہے. بٹ ساتھ میں گورنمنٹس کا رہتا ہے. ابھی ریسنٹلی میں چاہوں گا کہ آپ کا اوپینین لوں کہ یہ 250 لوگ جو ہیں وہ پروموٹ ہوئے تھے، بورڈ بنا کے کیے گئے تھے. ابھی 3 ماہ ہوئے ہیں کہ اس بورڈ کی ڈیسیجن نہیں ہو رہی، اور وہاں بیٹھ کے سوچا جا رہا تھا کہ جناب ان کو کیا جائے کہ نہ کیا جائے، کس کو نکالا جائے کس کو نہیں ہے. فائنلی سنا ہے کہ وہ بورڈ کی اناؤنسمنٹ، اب وہ ان کی اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، مگر یہ انہوں نے کیا ہے کہ یہ ان کو جو جن کو کئی لوگوں کو جن کو سپرسیڈ کیا گیا تھا ان کو ڈیفر کر دیا گیا ہے. 20ویں گریڈ اور 21ویں گریڈ کے یہ افسران تھے. ساتھ میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں نعیم خان، وہ ہے 22ویں گریڈ جو کہ ایک پینیکل آف بیوروکریسی ہوتا ہے. یہ کچھ ماہ پہلے کیا گیا اور ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر جس طرح ڈاکٹر تقیر شاہ کی جو ایک سٹیج پہ نکالے جا رہے تھے، اور بے تاشا اور بھی جو تھی، اس کے اندر بڑا ذاتی چیزیں نظر آئیں. اور پیریڈ ٹائم ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جو کیے جاتے ہیں اس کے اندر، فار ایگزامپل آپ کے دور میں 15th کامن کے اندر جو ایک جونیئر جب کوئی افسر کو فواد حسن فواد صاحب جو آگے تھے ان کے اندر بھی کیا، اور ابھی بھی آپ کے بیچ کے فار ایگزامپل 15th کامن کے جو ہے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ احمد عریف اورکزئی صاحب ہیں، وہ ابھی 20واں 21ویں شاید بیچ تک آ گیا ہے. ان کے ڈے آفٹر ڈے ان کی پروموشن نہیں رک رہی. شاید اعظم خان سے بھی ان کو پرابلم تھا. تو یہ جو بیوروکریسی کے اندر بھی، باقی بیوروکریسی میں بھی پروموشن کا ایشو ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ؟ عامر صاحب، یو ہیو ریزڈ، آپ نے ایک نیا سبجیکٹ چھیڑا ہے. بیسیکلی پروموشن جو ہے اس کے باقاعدہ رولز ہیں، اور دیر از اے باڈی، سینٹرل سلیکشن بورڈ ہے، ہائی پاور بورڈ ہے، اس میں سپیریئر کورٹ کی ججمنٹس ہیں. تو میں انفارچونیٹلی میں آئی ہیو ناٹ سین، میں یہ فالو نہیں کر پایا یہ جو ابھی ریسنٹلی پروموشنز ہوئے ہیں، چونکہ میں تو ریٹائر ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا. لیکن مجھے امید ہے کہ دے ول بی فالوئنگ رولز، اور وہ جو ہائی سپیریئر کورٹس کی طرف سے جو لا لے ڈاؤن کیا ہے. ایک بات میں کہنا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو، یہ جو آپ سیکیورٹی آف ٹینیور کی بات کر رہے تھے، تو اس کا ایک ڈاؤن سائڈ بھی ہوتا ہے سیکیورٹی آف ٹینیور کا، اور وہ یہ ہے کہ واٹ ایف دی آفیسر گوز روگ، اس کے لیے پھر ایک چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم اور ایک اکاؤنٹیبلٹی بائی دا سپروائزری آفیسر، وہ ایک بہت لازمی ہے. تو اس لیے یہ بہت میں اس کو فیل کرتا ہوں کہ جب بھی آپ آفیسرز پوسٹ کرتے ہیں پولیس کے حوالے سے، ایس ایچ اوز، ایس ڈی پی اوز، ڈی پی اوز، ڈی آئی جیز، ایون آئی جیز، تو پہلے ان کی پوسٹنگ سے پہلے آپ ڈیو کیئر اینڈ ڈیلیجنس کر لیں. یہاں ڈیلیجنس کہاں پہ ہوگی نعیم خان؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں دیکھا جاتا ہے کہ کون ہمارے لیے آؤٹ آف دا وے جا کے رولز بینڈ کر کے کرے گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. میرا سرورت بریک لینا چاہ رہی ہے. بالکل عامر صاحب، مجھے ایک بریک کی طرف بڑھنا ہوگا. بریک سے واقعی گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. پروگرام مقابل میں سابق آئی جی خیبر پختونخوا نعیم خان صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. پولیس کے تبادلوں اور ترقیوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. جی عامر صاحب، آپ کنٹینیو کیجیے. جی نعیم خان، کوئکلی، ہمارے بڑا تھوڑا ٹائم ہے، کہ یہ بتائیں گے کہ یہ جو سارے پولیس کا میس ہے اور باقی بیوروکریسی کا میس ہے، اس کی کیا سلوشن کیا ہے؟ جی پولیس کے حوالے سے تو میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ
آلریڈی اس مسئلے کو دیکھ رہی ہے. یہ جو کانسٹیٹیوشن پٹیشن جن کا آپ نے حوالہ دیا، تو پٹیشنر ہے رانا طاہر سلیم صاحب اور محمد جاوید صاحب، انہوں نے جو دی ہے. تو سپریم کورٹ نے کلیئرلی ہمیں ایک وے فارورڈ بتا رہی ہے کہ جی پولیس فورس جو ہے ایز اے ہول، اس میں یہ جو 3 ایٹریبیوٹس ہیں، انٹیگریٹی، انڈیپینڈنس اینڈ ٹرسٹ وردینس، یہ 3 انہوں نے الفاظ استعمال کیے ایٹریبیوٹس کے کہ وہ پولیس فورس میں یہ لانے ہوں گے. میں اس کے ساتھ ایک کچھ اور ایڈ کروں گا کہ جو آفیسرز ہیں ان کے لیے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ ہیں کمپیٹنس، کریج اینڈ کیریکٹر پلس کمیونٹی سینٹرک اپروچ. تو سسٹم بھی آپ مضبوط کریں، لیکن آفیسر جو ہیں وہ بھی دے آلسو نیڈ ٹو ایگزیبٹ، ان کو بھی اپنی کمپیٹنس، کریج اور کیریکٹر شو کرنا ہوگا، اسٹینڈ لینا ہوگا. یہ تو ویسے تو مس اندرابی کی بھی پہلے سپریم کورٹ کی آبزرویشنز ہیں کہ سیکورٹی آف ٹینیور ہوگا، مگر امپلیمنٹ نہیں ہوتی. بس اس میں کچھ انڈیویجول فیلئرز ہیں، اور individuals also have to, I think, pull up their socks. They have to exhibit competence, courage, character and a community-centric approach. یہ تو ویسے باتوں میں بالکل وہ اچھا، پر ایزیئر سیڈ دین ڈن. انڈیویجولز جو ہیں وہ وہاں پہ کیونکہ سیاست میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ فورس کی طرف سے خود بھی انٹیگریٹی دکھانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا جب بہت بلیٹنٹلی کیا جائے، جس طرح کہ وہاں پہ پنجاب کے اندر یہ ایشو ہوا تھا کہ آئی جی کو اوور نائٹ آپ نے تبدیل کر دیا، مگر وہاں پہ باقی بیچ میٹس یا باقی کمیونٹی جو ہے یا باقی ایون کچھ سابق آپ جیسے آئی جی حضرات نے پروٹیسٹ کیا، مگر سرونگ کوئی نہیں کرتا اور نوکری بھی نہیں چھوڑتا، انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ قبول کر لیتے ہیں. نہیں دیکھیں، یہ مطلب اس حد تک بات نہیں جانی چاہیے کہ کوئی نوکری چھوڑے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ایک فورس میں جب آپ ایک سروس میں ہوتے ہیں تو آپ ایک دوسرے سے اسٹرینتھ. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ نعیم خان صاحب کو دوبارہ سے ہم زحمت دیں گے. بہت معذرت، میرے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا. نعیم خان صاحب آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. اجازت دیجیے، تمام دیکھنے والے حال رکھیے. خدا حافظ.